بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پچھلے 5 مہینے سے پاکستان کی عدالتوں میں ایک مقدمہ چل رہا ہے اور پھر یہ مقدمہ جو ہے یہ اب سپریم کورٹ میں اس کا اختتام ہو چکا ہے اور اب اس کے فیصلے کا انتظار ہے. اور معاملہ ہے سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس کا. اور سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملے پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے پاکستان میں سیاسی بے یقینی ختم ہو جائے گی؟ کیا پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ یہ سوال اس لیے بحث ہے کہ آج کل پاکستان کو بہت سے چیلنجز اور بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عدلیہ اور حکومت کے درمیان محاذرہ جو ہے وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو کیا یہ جو مقدمہ ہے اس کے فیصلے سے جو پاکستان میں استحکام آئے گا اس کے بعد کیا عدلیہ اور حکومت کی محاذرہ بھی ختم ہو جائے گی؟ اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب، وکیل بھی ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. جناب طارق فضل چودھری صاحب چیف وپ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں، اور جناب سردار نبیل گبول صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی. کھوسہ صاحب، آپ ماہر قانون بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے اس پہ جو فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا، جو بھی ہوتا ہے آپ کے حق میں آتا ہے یا مخالفت میں، اس کے بعد کوئی سٹیبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر تو آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے کہ ہوتا ہے فیصلہ کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب، جس جماعت نے جتنی ووٹ لیے ہیں، جتنی عوام نے ان کو پذیرائی دی ہے، یعنی وہ فارم 47 میں فی الحال میں نہیں جا رہا اس چکر میں، تو وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں دوسری جماعتیں. اب 17 سیٹ والوں کو اگر آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے تو یہ فارم 47 کے کمالات ہیں. لیکن اس سے بھی قطع نظر آپ کا جو سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، اگر تو انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے آئین کی آرٹیکل 51 کو جو ہے روح کو اور آرٹیکل 17 کی روح کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو ان کا جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن ملتی ہے، تب تو یہ ٹرموائل جو ہے قدرے کم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کا بھی قد کاٹ بڑھے گا کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کو مسلم کیا ہے. کیونکہ ساری آبزرویشنز آپ نے سنی ہوں گی کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو وہ قاضی فائز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے نے جو انہوں نے سمبل کے بارے میں بلے کا جو فیصلہ کیا تھا، وہ اس کی تشریحی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط کر کے اور پاکستان تحریک انصاف کو آزاد ان کے امیدواروں کو پھینک دیا، ہوا میں پھینک دیا. تو یہ تو اس پر تو سارے 13 کے 13 ججز جو ہے متفق ہیں کہ یہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط کیا. اب قاضی فائز صاحب بھی متفق ہیں؟ وہ بھی متفق ہیں. اچھا، وہ بھی متفق ہیں کہ غلط فیصلہ، بالکل بار بار کہا انہوں نے کہ میں نے کب بین کیا تھا، میں نے پولیٹیکل پارٹی تو بین نہیں کی تھی، آپ نے تو پولیٹیکل پارٹی ہی بین کر دی. سو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی پر متفق ہیں. سو ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو ہے یہ نشستیں جو بندر بانٹ کی گئی تھی ماشاء اللہ، ان کو اور باقی جماعتوں میں ہماری نشستیں دے دی گئی تھیں، اور جس کو معطل کر کے اندر گھس بیٹھی ہے جو پارلیمان اور اسمبلیوں میں آگے تھے ان کو نکال باہر عبوری حکم کے ذریعے سے کر دیا تھا، ان کو تو بالکل طے شدہ ہے کہ بالکل نہیں ملتی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو قدرے اس سے فضا میں خوشگواری آئے گی. لیکن اگر دوسرے میر صاحب میں عرض کروں، اگر دوسری طرف آپ کرتے ہیں فیصلہ تو یہ جمہوریت کا قتل ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فیصلہ تو وہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے کیا، آئین کی نفی ہوگی، عوام کا مذاق ہوگا، اور جو ہے 25 کروڑ عوام کا جو ہے یہ پھر اور زیادہ تذبذب اور زیادہ ٹربولنس ہوگا. جی طارق فضل چودھری صاحب، جو بھی فیصلہ آتا ہے ان کے حق میں آئے یا آپ کے حق میں آئے، کیا اس کے بعد سٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان میں؟ دیکھیے، سٹیبلٹی پاکستان میں تو میر صاحب لانا بہت ضروری ہے، اور جو ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر جماعتیں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاملات کو اور حالات کو ایک ایسی بند گلی میں لے جائیں گے جس طرح ابھی سین پسائے ہوئے ہیں سب نے، کہ پھر یہ شاید کسی کے پاس بھی کوئی موقع نہ رہے مزید پاکستان میں سیاست کرنے کا یا مزید جو ہے. نہیں، بالکل حالات بہت جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ اس متشدد ذہنیت جو پاکستان تحریک انصاف جس سے سیاست کر رہی ہے وہ
حالات کو کہیں بھی لے کے جا سکتی ہے. دوسری بات جو یہ سیٹوں کے فیصلے کی سردار صاحب بات کر رہے تھے, میرے بڑے ہیں, دیکھیں میں انہی کا ایک جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیٹیں متناسب نمائندگی کے حوالے سے اس جماعت کو ملنی چاہیے جتنے ووٹ لیے ہیں اسی متناسب نمائندگی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے جو قانونی مشاورت کی ایک ایسی جماعت کو جوائن کریں کہ جس نے ایک ووٹ بھی نہیں لیا, یہ انتہائی کمزور قانونی مشاورت تھی. میرا خیال ہے سردار صاحب سے نہیں کی ہوگی انہوں نے, ورنہ یہ کبھی اس طرح کا کمزور اور پٹھا مشورہ نہیں دیتے. سب کو پتا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. نہیں ہے, لیکن میں نے سنی اتحاد کونسل میں تو یہ گئے ہیں مجبوری کی وجہ سے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مجبوری میں گئے ہیں, لیکن کسی ایسی جماعت میں جاتے ہیں کہ جس جماعت نے الیکشن لڑا ہوتا. اچھا, سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا, اس کے سربراہ خود آپ بھی کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی ان کا فیصلہ غلط ہے. ٹیکنیکلی ان کا فیصلہ غلط ہے, اس لیے میں نے کہا نا کہ قانونی مشاورت کمزور ہے. لیکن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ہو جانا ہے. نہیں, لوگوں کا قصور نہیں ہے. میں نے تو بڑا سمپل جملہ کہا ہے کہ قانونی مشاورت انتہائی کمزور تھی, ورنہ یہ کسی ایسی جماعت میں جاتے جس کی 1-2 سیٹیں ہوتی. اچھا, اب سپریم کورٹ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایسی جماعت کو تو وہ کیا سیٹیں دیں گے جس نے نہ لسٹ جمع کرائی, جس نے نہ ووٹ لیا. یا تو ان سیٹوں کو خالی رہنے دیں, عوام کا وہ ایسا خالی رہے, یا پھر یہ سیٹیں جو ہیں اگر پوری کرنی ہیں تو باقی جماعتوں میں بانٹیں. لہٰذا اچھا, اس کے علاوہ ٹیکنیکل فالٹ کا فائدہ آپ کو پہنچائیں وہ. نہیں, ٹیکنیکل فالٹ کا فائدہ ہمیں پہنچائیں یا نہ پہنچائیں ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ٹیکنیکل فالٹ کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اب میں ادھر آتا ہوں. نبیل گبول صاحب, اب یہ بتائیں کہ جیسا کہ خود طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والوں سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے, تو کیا وہ جو ٹیکنیکل غلطی ہے اس کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو اتنا فائدہ ملنا چاہیے کہ جو سیٹیں آپ کی نہیں ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں؟ دیکھیں, جس طرح کھوسا صاحب نے کہا آئین کے مطابق کو, ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جمہوریت کے لیے بڑا خطرہ ہوگا اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا. تو جمہوریت کے لیے جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ خود جاتے ہیں, ملاقات کر کے آتے ہیں اور وہاں سے جو انسٹرکشنز لے کر آتے ہیں, مطلب جو ان کے اپنے قائد ہیں. وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. اب مجھے بتائیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے خطرہ نہیں ہے تو کون ہے جمہوریت کے لیے خطرہ؟ یہ سیٹیں صرف جمہوریت کے لیے خطرہ ہے؟ انسرٹنٹی ملک میں پیدا کون کر رہا ہے, انتشار کون پیدا کر رہا ہے, حالات کس نے خراب کیے, انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر کتنا بڑا برا اثر پڑ رہا ہے, اور صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جیتے گا تو شاید ان کو ریلیف ملے گا. جو باہر دیکھ رہے ہیں, جو پہلے انہی کو برا بھلا کہتے تھے, آج انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی تو بائیڈن ہے نا, بہت ساری چیزیں, ابھی تو بائیڈن ہے, اور یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیوز نے ان کے حق میں قرارداد, کانگریس نے, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن ہمارے بھی اسمبلی نے, قومی اسمبلی نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں جو یہ ہمارے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں, انہی نہیں کہا سائفر کا پرچے نکال کے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے, آپ کو ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں, تو کیا سٹیبلٹی آ جائے گی؟ دیکھیں, سٹیبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر میں کل فیصلہ آ رہا ہے, میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس پہ اثر انداز ہوگا فیصلے کے اوپر. میں سمجھتا ہوں نہ آپ کی بات سے فیصلہ متاثر نہیں, میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ اثر انداز ہوگا میری باتوں سے, لیکن میں پہلے کس طریقے سے پریڈکٹ کروں, اور مجھے پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن میں کر نہیں سکتا, مجبوری ہے. دیکھیں نا, مجھے پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے, مجھے اس لیے پتہ ہے کہ تھوڑا بہت میں بھی ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں, تھوڑا بہت ان کی طرح قانون کو میں بھی سمجھتا ہوں. مجھے ایک چیز بتائیں, جو ابھی طارق نے کہا ایس آئی سی کو انہوں نے کبھی پہلے پوچھا نہیں, یہ کسی اور جماعت کی طرف چلے گئے, مجبوری میں انہوں نے شیلٹر لیے ایس آئی سی کی طرف سے, اس کو تو مل ہی نہیں سکتا ہے. اٹ از امپاسبل. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی سی کو یہ سیٹیں ریزرو سیٹ مل سکتی ہیں, یہ تو فارغ ہو گئے. پی ٹی آئی کو تو مل سکتی ہیں, پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. بھائی سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے وکیل تھے نا. ہے کہاں پی ٹی آئی کے؟ آپ نے دیکھا, یہ ان سے پوچھے یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے. اچھا, آپ ان سے پوچھے کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. سر میں ختم, پی ٹی آئی کے, آپ نے پی ٹی آئی کے نشان سے الیکشن نہیں لڑا, آپ شاید بینگن یا پھر یہ جو دوسرے نشان ملے تھے ان کے اوپر آپ نے الیکشن لڑا. بینگن سے ہی انہوں نے کام چلا لیا اپنا. میں تو ایسے بھی ایم این ایس کو جانتا ہوں جو کہتے تھے کہ ریٹرننگ آفیسرز کو فارم 47 فارم 48 ایشو کرنے کے لیے انہوں نے پیسے دیے ہیں. اچھا چلیں, ان کی طرف سے. اب آپ سے یہ سوال ہے میرا کھوسا صاحب, کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ آپ سے جو سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت کروائی گئی یہ ٹیکنیکلی غلط فیصلہ تھا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھی. اب آرٹیکل 51 پہ آ جائیں. ہمیں یہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ متصور کر کے پھینک دیا. انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے. میرا سمبل کے تھا, کے فار خان, کے فار کنگ خان, کے فار کھوسا. اچھا. اور سارے بچے کو جو ہے وہ کے پتہ تھا. اور میرا واحد حلقہ ہے جہاں خواجہ سعد رفیق نے سب سے پہلے آ کر تسلیم کی اپنی شکست اور مجھے مبارکباد دی. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے, پاکستان کو پتہ ہے. اور میں 45 اس پہ سعد رفیق صاحب کو ہم خراج تحسین پیش میں بالکل میں نے کہا کاش اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دیتے کہ محترم نواز شریف صاحب اگر ہارے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے تو وہ بھی یہ بڑا مان لیتے, اور اسی طرح خواجہ آصف اگر ریحانہ ڈار سے ہارا ہے وہ بھی تسلیم کر لیتا آپ کی طرح سے. میں ان کی بھی تعریف کرتا, کاش بڑوں کو بھی سمجھا دیتے. ہنسنے لگا. باہر کیف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر دیکھیں آرٹیکل 51 میں یہی ہے کہ جب ہمیں انڈیپینڈنٹ انہوں نے کر کے پھینک دیا, ہمارے پاس آپشنز تھیں. 3 دنوں کے اندر ہم کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. اب کہتے ہیں سمبل پہ میں نہیں لڑا. میں نے تو پاکستان تحریک انصاف فارم میں لکھا, پاکستان تحریک انصاف. آپ نے لکھا ہے؟ لکھا میں نے. اچھا اب کیا ہوا یہ کہ وہ سمبل ہی انہوں نے جس طرح ضیاء الحق نے اب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا ہے. معاف کیجیے گا یہ شرما رہے ہیں دونوں کہنے میں, نہ ان کی حکومت ہے نہ ان کی حکومت ہے. حکومت اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس ملک میں. اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھٹو کے تلوار کو اڑا دیا, سمبل سے ہی ختم کر دیا تھا ضیاء الحق نے, آپ کو یاد ہوگا. یہاں بھی جب سمبلز پہ آ گیا کیونکہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے کر دیا تو وہاں بلہ تھا ہی نہیں. سمبل سے بلے کو اڑا دیا. آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون سے بھی نشان چھین لیا تھا. ایسا ہی کرتے ہیں سر, ایسے ہی کرتے ہیں. میں کسی میں نہیں جاتا, لیکن چونکہ موجودہ الیکشن کا موازنہ ہو رہا ہے سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. ہمارے پاس اب آپشن ہی نہ رہا. اب آپشن یہ تھا کہ 3 دنوں کے اندر جوائن کرنا, پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی, یہ تو جو مرضی کہتے رہے, آئین میں بھی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا استحقاق ہے. اور الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی میں جب ہم شامل ہوئے تو وہ پارلیمانی پارٹی بھی بن گئی. پارلیمانی پارٹی بھی بن گئی. پھر آپ نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں پارلیمانی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کی تشخیص کو ختم کر دیا. اب یہ کہ جی الیکشن میں نہیں لڑے تو جنرل الیکشن سیٹ نہیں ملا تو فلانا. آبزرویشن سنی آپ نے, او بھائی ہمارے لیے تو آپ نے چوائس ہی نہ چھوڑی. الیکشن کمیشن کے ایک غلط تشریح کا سزا آپ پاکستان کو دیں گے, آپ جمہوریت کو دیں گے, آپ مجھے دیں گے, آپ الیکشن میں لڑنے والوں کو دیں گے, یا پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. یہ خاطر جمع رکھیں, یہ ہمیں ملیں گی چاہے وہ سنی اتحاد کے کھاتے میں ملے یا پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آئینی ادارہ جس کو اس وقت میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن میں, کیونکہ انہوں نے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کی ہے, انہوں نے آئین کی تصدیق کی ہے, انہوں نے سارے ریاست. کھوسا صاحب یہاں پہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دے دیا جسٹس وقار سیٹھ نے, اس کو سزا نہیں ملی. آپ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو آرٹیکل 6 کی سزا ملی, ایگزیکیوشن ہو گئی اس کی. جسٹ خاکی یہاں آئی اور وہ جج صاحب بھی فارغ ہو گئے جنہوں نے اسے جو ہے وہ ان کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جس دن فیصلہ اناؤنس کیا, آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات وزیر قانون نے ان کو ذہنی مریض قرار دیا تھا, پریس کانفرنس کی تھی ان کے خلاف. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ غلط تھا فیصلہ. دیکھیں وہ اس حد تک غلط تھا کہ اس کی اگر وہ مر جاتے ہیں تو اس کی ناش کو جو ہے لا کر لٹکایا جائے, اس حد تک انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے فیصلہ. لیکن سزائے موت کو غلط نہیں کہا تھا, اور سزائے موت صرف جسٹس وقار نے نہیں دی تھی, باقیوں نے بھی دی تھی. باقی نے ٹھیک ہے, صرف اس حد تک تھا کہ اگر یہ اس دوران میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لاش کو انہوں نے کہا یہ بے حرمتی والی بات ہے. ڈاکٹر طارق صاحب ہمارا سوال ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں. تو اب یہ بتائیں کہ اگر کھوسا صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ کہیں گے جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, تو کیسے آئے گی؟ دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے میں بالکل بات کروں گا, لیکن ایک دو چیزیں ان سیٹوں کے حوالے سے جو عرض کیا کر رہا ہوں. میں کھوسا صاحب نے میری اس بات کو تردید نہیں کی, رد نہیں کی کہ ان سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے. اب میں ایک اور اینگل سے آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا میرے خلاف ایک پٹیشن ہوئی ہے, الیکشن پٹیشن. وہ کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے, مدت ہوتی ہے, وہ 45 دن ہے. اگر آپ ایک دن اوپر 46ویں دن 46th ڈے آپ جائیں, جج صاحب ٹریبیونل آپ کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کریں گے. میری پٹیشن ٹائم بار ہے, ہم نے پلی یہ لی ہے کہ پہلے اس پہ فیصلہ کریں کیونکہ وہ اس ٹائم سے آگے چلی گئی ہے. ناؤ دس از ٹیکنیکل.
کیس کے میرٹ ڈی میرٹ تو بعد میں آئیں گے, ٹرائل بعد میں ہوگا. اب بات یہ ہے جی کہ کھوسا صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہماری نہیں ہے, ہماری ہی حکومت ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کے اندر جو کردار ماضی میں رہا ہے, آج ہے اور جو آئندہ رہے گا وہ ضرور رہنا چاہیے. آئندہ نہیں رہے گا, نہیں وہ رہے گا, اس کے بغیر نہیں رہے گا, اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. نہیں پاکستان چلے گا, دنیا کا کوئی ملک نہیں چل دوڑے سکتا گا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ. میں کہتا ہوں کہ آپ امریکہ میں سے CIA نکال دیں, امریکہ چلے گا, پھر غلامی ایک دن نہیں چل سکتا. سیاست میں مداخلت اور چیز ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا وجود برقرار رکھنا ضروری ہے, سلامتی کے لیے وہ ایک اور چیز ہے. بالکل ضروری ہے. میں اور اسی کی بات کر رہا اگر ہوں. اسٹیبلشمنٹ آئین کے اندر جو اس کی حدود متعین ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے تو پاکستان مزید مضبوط ہوگا. میں یہی عرض کر یہی رہا ہوں, ہمارا موقف ہے. رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے سر, کاش کہ آپ جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس وقت آپ تحریک انصاف میں ہوتے, اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں تھے, ورنہ آپ کو پتا ہوتا کہ رول آف لاء کے جو دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں عمران خان کے دور میں, اور جو ایک پیج اور وہ سارے ڈرامے تھے وہ کیا تھے. نہیں, لیکن اس وقت عمران خان صاحب, ایک منٹ, اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ISI اگر لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اب آپ کی حکومت بھی یہی کام کروا رہی ہے, تو اگر عمران خان غلط ہے تو پھر آپ بھی غلط ہیں. دیکھیں یہ جو ٹیپنگ والا معاملہ ہے یہ پوری دنیا میں مخصوص آپ کی, دوبارہ میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر, آپ کی جو انٹرنل سیکیورٹی, ایکسٹرنل سیکیورٹی, جو خطرات پاکستان جن میں سے گزر رہا ہے, جس ریجن میں آپ رہ رہے ہیں, کیا آپ کے حالات ہیں. آئے دن آپ کی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, آپ اس میں لوگوں کو, آپ کو کیا سرویلنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں پرائیویٹ لوگوں کے گھروں کی سرویلنس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جن کی سرویلنس ضروری ہے. دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. امریکہ میں ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بار بار امریکہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 3 سال پہلے قاضی فائزی صاحب خود سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مائی لارڈ میرا ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے. تو یہ دہشت گرد تھے. قاضی فائز عیسی صاحب کے فون کی ٹیپ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں اس میں کون سی اسٹیج یہاں پہ یہ بتائیں نا, یہ سوال ہے, چل رہا ہے, یہ ایک سوال ہے, یہ ایک سوال سنیں. یہ کیس کا شاخسانہ جو ہے یہ میرا اور بشرا بی بی کی کنورسیشن پر چل رہا ہے. یہ کیس جس کے اوپر سارا شاخسانہ کھوسا صاحب کی اور بشرا بی بی کی سیکرٹ تھا. بشرا بی بی کی ٹیپ کی ریکارڈنگ کی میں حمایت نہیں کر رہا. میں وہ جو اسٹیٹ سیکرٹ پاکستان کی, میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایجنسیز کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. چلیں اس کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ آج کا نہیں, یہ 1976 کا قانون ہے, پوچھیں کھوسا صاحب سے, یہ آپ کو بتائیں گے. 1996 میں آپ کی پارٹی کی حکومت تھی جس نے یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 منظور کیا تھا, جس کا کور لے کے اب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اجازت دی ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کریں. تو اچھا, خطرہ کیا ہے ان کو, ٹیپنگ سے خطرہ کیا ہے؟ مجھے ایک چیز بتا. ہمیں خطرہ نہیں ہے, خطرہ سب سے زیادہ آپ کو. نہیں, ہمیں نہیں ہے, مطلب ان کو یا ہمیں پولیٹیشن کو کیا خطرہ ہے؟ آپ الٹی سیدھی باتیں کرنا چھوڑ دیں نا فون پہ. نہیں تو آپ یہ اپنے کو کھوسا سیو صاحب, کریں نا, کھوسا صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں. کھوسا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں بشرا بی بی سے کون سی غلط بات کی پرٹیکل میں ان کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں, میں ان کا کیس کر رہا ہوں. ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے کھوسا صاحب بتائیں, نیشنل سیکرٹ, اسٹیٹ سیکرٹ ایک چیز سمجھ نہیں, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنا شور کیوں مچ رہا ہے ٹیپ کیا یا کسی ایجنسی نے ٹیپ چپ کیا؟ کریں گے تو ذرا ان کی بات سن لیں. اس پہ فیصلہ آ گیا نا. سر کھوسا صاحب, کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ یہ 1947 سے ہو رہا ہے. بالکل, تو کیا صحیح ہو رہا ہے؟ ہوتے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہو رہا ہے. نہیں, مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے اب اس وقت صحیح ہونے جا رہا ہے, اس وقت کیوں؟ اس کی ریزن ہے, میں آپ کو بتاؤں. دہشت گردی کے لیے جو آپریشن شروع ہونے والا ہے, جو اس وقت ہمیں خطرات ہیں, اس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. جو اس وقت ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے. اس وقت فون ٹیپنگ کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ دہشت گردوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں سر, کراچی میں جتنے بھی یہاں پر کرائم کراچی میں ہو رہے ہیں وہ پکڑے صرف اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ یہ جیو فورسینک جو ہے کیا جا رہا ہے, اور یہ جس طریقے فینسنگ, جیو فینسنگ جس کو کہتے ہیں, اس کے ذریعے فون ٹیپنگ کے ذریعے پکڑے جا رہے ہیں. کرمنل اسی طرح پکڑے جاتے ہیں, دہشت گرد اسی طرح پکڑے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پولیٹیشینوں کو دہشت گرد کیوں سمجھتے ہو؟ آپ غلط باتیں کرنا چھوڑ دو. آپ رات کو باتیں کرنا چھوڑ دو, 2 بجے کے بعد آپ نہیں باتیں کریں. 2 بجے کے بعد یہ تو نہیں کرتے, یہ تو شریف آدمی ہے, میں پولیٹیشینوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کھوسا صاحب تو شریف آدمی ہے, اس کی گواہی میں دیتا ہوں, یہ نہیں کرتے. لیکن جن کو خطرات ہے نا وہ چھوڑ دے رات کو 2 بجے کے بعد بات کرنا. کون کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دے. میں نہیں کرتا سر, وہ نہیں کرتا, کہتے میں نہیں کرتا. میر صاحب, اگر یہی کچھ کروانا تھا
تو پھر تاج برطانیہ کی تو بہت زیادہ ان کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی. غلامی ہی لینی ہے تو پھر خاکی ہیٹ والا تو انصاف بھی دیتا تھا, وہ ایڈمنسٹریشن بھی بہتر چلتی تھی, پھر آزادی لینی نہیں تھی. اچھا پھر کنگ چارلز کے ٹیپے یہ جو آپ حالات کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کھوسا صاحب اس سوال طرح کے میرا یہ بیانات اس اسٹیبلٹی کے لیے سخت خطرہ ہے. کھوسا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں, اب ہم مفروضے پہ سوال ہے کہ فرض کریں ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جس کے جو آپ کے خیال میں آئین اور قانون کے عین مطابق ہے, کل ایک ایسا فیصلہ آ جاتا ہے, کیا اس کے بعد اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ نہیں دیکھیں, اسٹیبلٹی تو اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ جو اکنامک ہٹ مین کا بجٹ انہوں نے دیا ہے, معاشی قاتل کا عوام کا اس وقت معاشی قتل ہو چکا ہے. اور میں میر صاحب بتاؤں آپ کو, خوفناک, میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو خوفناک سچویشن ہے اس وقت, سیاسی جماعتیں پیچھے رہ جائیں گی, عوام جو ہے وہ اتنے زیادہ تپے پڑے ہیں. آپ کی سوچ ہے, آپ بجلی کے بل ذرا جب آ رہے ہیں نا, جو ان کے گیس کے جو پرائسز جا رہی ہیں اور جو اس سے پروپورشنیٹلی ساری چیزوں کی مہنگائی ہو رہی ہے آج, یعنی انہوں نے آٹے پر بھی لگا دیا ہے وہ ٹیکس. بڑے ادب سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے عوام کے بڑے مسائل ہیں, لیکن آپ جب کال دیتے ہیں جلسے کی تو آتا کوئی نہیں ہے. اچھا تو پھر کیوں بین لگاتے ہیں بھائی, کیوں کینسل کر دیتے ہیں؟ میری جان ذرا دیکھو, یہی تو عذاب ہے کہ یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, وی آر اے بفر زون, ہم شاک آبزرور ہیں, ہم لوگوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو چینلائز کرتے ہیں, اور جب دیکھ لیں کہ ہمارے جب جلسے جلوس چاہے ان کے ہوں چاہے ہمارے ہوں, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا ہے. وہ بھائی پھر کس چیز کا آپ کو خوف ہے؟ اگر ہم لوگوں کی جو ہے زبان بولتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کس لیے خائف ہیں؟ اچھا ذرا عمران خان کی عمر ایوب صاحب نے صرف ایک جملہ جلسے کے بارے میں آج ایک بات عمران خان کی ایک پیشی پہ پولیس کی گاڑیاں جلیں, لوگوں کے سر پھٹے, یہاں پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گیٹ ٹوٹے, کہتے ہیں گملہ نہیں ٹوٹا, گملہ تھا نہیں وہاں آپ نے شیلنگ جتنی کی, آپ نے تماشا, اس کے باوجود آپ نے اتنا پرتشدد کر رہی ہے کے اندر ہائی کورٹ پھلانگ کر 9 تاریخ کو وردی میں ہائی کورٹ کو پھلانگ کر بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے جو ہے وکلا کو زد و کوب کر کے عملے کو اچھا میں بھی آپ کا وہاں جا کر جو ہے گرفتار کرتے ہیں. کمال ہے. میں بھی آپ کے آرگومنٹ کو پھلانگ کر ایک بریک لینی ہے, پھلانگ کر, لیکن بریک سے پہلے میں نے عمر ایوب صاحب کا آج کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنوانا ہے, ذرا سنیں. اسلام آباد کا جلسہ ہمارا ڈی سی اسلام آباد نے یہاں پہ پرمیشن دی, اگلے دن چیف کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ اس کو منسوخ کرتا ہے. مجھ سے, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, ان میں سے کون نشے میں تھا, کس نے بھنگ پی ہوئی تھی, اپنے ہوشوں میں یہ تھے جس وقت وہ دے رہا تھا اپنا اجازت نامہ, تو کیا اس کو نہیں پتا کہ عاشورہ چند دنوں بعد آ رہا ہے؟ ہاں تو یہ سوال تو صحیح اٹھایا ہے عمر ایوب صاحب نے, اس کا جواب میں لیتا ہوں طارق فضل چودھری صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. طارق فضل چودھری صاحب, وقفے سے پہلے عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلسے کی اجازت ملتی ہے پھر کینسل کر دی جاتی ہے, کیا اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو آپ ڈرتے ہیں کہ اسلام آباد میں بڑا جلسہ نہ ہو جائے؟ دیکھیے, اسلام آباد میر صاحب پاکستان کا دارالخلافہ ہے, اور یہاں پہ کوئی بہت چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ بھی پوری دنیا میں, ملک بھر میں تو ہے ہی ہے, پوری دنیا میں جو ہے اس کی بازگشت گونجتی ہے. جیسا کہ ابھی میں بریک سے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کی پیشیاں بالخصوص وہ ہائی کورٹ میں ہوں, وہ موب کی شکل میں یہ لوگ آئے, انہوں نے پولیس کی گاڑیاں جلائیں, توڑ پھوڑ کی. پھر جب آپ ان کے یہ دیکھیں, جب ان کے اجتماع اکٹھے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو ان کا یہاں پہ سٹن تھا, دھرنا تھا, ان کا ہم سے تحریری معاہدہ تھا کہ ہم جو ہے کشمیر روڈ پہ بیٹھیں گے. پھر انہوں نے اپارا آئے, پھر یہ ڈی چوک آئے, پھر یہ پرائم منسٹر اس کے گیٹ پہ چڑھ گئے, پھر انہوں نے پی ٹی وی پہ حملے کیے, پھر انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے کیے. وہ پرانی بات ہے. تو یہ بے اعتبارے لوگ ہیں, بے اعتبارے لوگ ہیں. جب یہ وعدہ کر کے جب یہ مکر جاتے ہیں, عدالت سے اجازت لے کے آتے ہیں, آپ پھر بھی جلسہ نہیں کرنے دیتے؟ نہیں, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کو وہ بالکل برقرار رکھے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, کوئی کسی سے زیادتی نہیں کر رہے. عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانا بھی. میں آج بھی پولیس کی ایک میٹنگ میں موجود تھا, ان کی پورا فوکس اس وقت محرم الحرام پہ ہے, اور اس کی جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو اور حفاظتی انتظامات ہیں وہ آج بھی جو ہے گشت کر رہے ہیں اور پورے کا پورا دیکھ رہے ہیں. آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ فوج جو ہے فلیگ مارچ کر رہی ہے, اس لیے کہ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا انہیں سیاست کی پڑی ہوئی ہے. اور سیاست بھی نہیں, پرتشدد سیاست, ایک ایسی سیاست. اب عمر ایوب صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ یہ نشے میں ہے, اسلام آباد کے ڈی سی کو کہہ رہے ہیں, کمشنر کو کہہ رہے ہیں. عمر ایوب صاحب شریف آدمی تھے, ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں, کاف لیگ میں بھی رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس کس جماعت میں رہے ہیں. تھے نہیں ہیں, نہیں
ہمارے ساتھ تھے. اب میرا کوئی شریف آدمی کا مطلب یہ لینگویج نہیں ہوتی نا. ہے میرا بھائی ہے لیکن یہ لینگویج نہیں ہوتی. کیا کریں بتاؤ. اور نہیں, جب سے آپ کو جوائن کیا ہے نا, نہیں اس طرح کہتے ہیں کہ جب سے آپ دونوں نے جوائن کیا ہے تحریک انصاف کو, اس وقت سے ان کی دیکھیں وہ اپوزیشن لیڈر ہے اور یہاں اسلام آباد قابل احترام ہے. میں نہیں کہہ رہا کچھ, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتظامیہ کے لیے اس طرح کی گفتگو کرنا غیر مناسب ہے. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہ کسی سیاسی پارٹی کے تو نہیں ہے اپنا نوکر نا, وہ اسٹیٹ کے نوکر ہیں. وہ اسٹیٹ کے جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اسلام آباد کی انتظامیہ. اور یہاں پہ آپ آتے ہیں جناب احتجاج کی آڑ میں, جلسوں کی آڑ میں اسلام آباد کے شہریوں کا آپ ناطقہ بند کر دیتے ہیں, کاروباری زندگی بند کر دیتے ہیں. لوگوں کے حالات آگے آپ دیکھیں. اس کا مطلب ہے یہ جلسہ نہیں کر سکتے. نہیں, ان حالات میں جلسہ نہیں کر سکتے. فیصل آباد میں ہم جگہ کو دیں گے, اجازت لی وہاں پہ کریں. ہائی کورٹ سے نہیں کرنے دیا. لاہور میں اجازت لی, نہیں کرنے دیا, کینسل کر دیتے ہیں, آخری مومنٹ پہ کینسل کر دیتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں یا تو ہم تصادم کی شکل میں مار کٹائی ہو, یہی یہ چاہتے ہیں. اب کیا کریں مجھے بتائیں میر صاحب. اب جب ٹیئر گیس کرتی ہے عمران خان, جب پیشی پر آتا ہے تو جس طریقے سے ٹیئر گیس اور جس طریقے سے آگے پولیس دھاوا بولتی ہے. ویسے آج یہی کچھ کوئٹہ میں بھی ہوا ہے. میں دکھانا چاہتا ہوں ذرا اسکرین پہ کہ کوئٹہ میں افراد کے لواحقین جو ہیں وہ انہوں نے ایک پرامن مظاہرہ کیا اور اس پہ بھی جو کوئٹہ میں جو پولیس ہے اس نے ان پر شدید لاٹھی چارج کیا اور اس کے علاوہ ان پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے اور خواتین پر تشدد کیا. مرد اہلکار جو ہیں وہ خواتین کے کپڑے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھینچا تانی کرتے رہے اور بڑی ہی قابل افسوس صورتحال ہے. گبول صاحب بلوچستان چیف منسٹر, اس کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے, تو آپ خود بھی بلوچ ہیں. یہ بتائیں کہ بلوچ عورت کے کپڑے اس طرح پولیس والے جو ہیں وہ سڑک پر وہ کھینچیں اور اس کی بے حرمتی کریں تو پھر ریاکشن تو ہوگا نا. بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں, بہت غلط ہوا ہے اور ہماری پارٹی کو اس کے اوپر بالکل چیف منسٹر سے پوچھنا چاہیے اور اس کو جو بھی پولیس والے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہونا نہیں چاہیے بالکل نہ, یہ قابل مذمت ہے. لیکن یہ ہے کہ ایشوز پورے پاکستان میں, بلوچستان میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو جلسے کی بات کر رہے ہیں میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کہا اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو آپ کو جو حکومت دی گئی ہے کے میں اور آپ وزیر اعلیٰ بھی جو آپ کو بنا کے دیا گیا ہے, آپ لوگوں کو بھی تو نوازا گیا ہے, تو ادھر جلسہ کرے نا جہاں پر نوازا گیا آپ لوگوں کو, جہاں پر آپ لوگوں کو این او سی دی گئی ہے. ان کو این او سی دی گئی ہے کہ آپ جو 2018 میں ان کو کہا گیا ہے کو نوازا گیا تھا, ساری بات وہاں پر بیٹھ کے آرام سے حکومت چلائیں, آپ انٹرفیرنس نہ کریں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ یہ جو گندا پور ہے یہ چیف منسٹر ایسے بن سکتا ہے؟ نوازا گیا ہے. کیا بات نوازا گیا ہے. یہ آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ کس نے نوازا ہے؟ عوام نے. یہ بدنام کرتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. اچھا, اور پاکستان اس وقت بچا ہوا ہے نا, جو ایک ہی پلر جو مضبوط کھڑا ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, اور آپ بدنام اسی کو کرتے ہیں. اور جب آپ کو ملتا ہے کچھ, جیسے آپ سوچ رہے ہیں کل کچھ ملے گا تو آپ تعریفیں کریں گے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کوسا صاحب. اچھا نہیں ملتا تو آپ جو ہے وہ عدلیہ کو گالیاں دیں گے, عدلیہ کے خلاف آپ مہم چلائیں گے, سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کمپین چلائیں گے. کچھ پبلک انٹرسٹ کی بھی بات کر لیں. دیکھیں کہ ابھی بات یہ ہو رہی ہے جی کہ عدالت جو ہے وہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دیتی ہے, آپ کی حکومت ان کو جلسہ نہیں کرنے دیتی, لیکن عدالتیں اور بھی بہت سے فیصلے کرتی ہیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو مجھے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے حق میں بھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا لیکن آج کل اس فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی. سنیں وہ کون سا فیصلہ جی. کیا آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں MBBS کے 5 سالہ پروگرام کے لیے طلباء سے اوسطاً 80 لاکھ سے 1 کروڑ اور کہیں 1.5 کروڑ روپے وصول کیے جا رہے ہیں, جبکہ سرکاری میڈیکل کالجز میں یہ فیس اوسطاً 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ایکٹ 2022 کی شق 8 کے مطابق پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہر سال کے شروع میں گزشتہ سال کے مالی اخراجات کی تفصیلات اور مجوزہ فیس کا جواز کونسل کو پیش کریں. رجسٹرار PMDC نے کیمرے پر موقف دینے سے گریز کیا, تاہم وہ بضد رہے کہ قانون انہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے فیس کی حد مقرر کرنے کا مجاز نہیں بناتا. PMC نے ایک سسٹم بنایا تھا جو ان کو ریگولیٹ کرتا تھا. انہوں نے وہ بل ریپیل کیا, پہلے دوبارہ ایک نیا بل لے کر آئے تھے. اس وقت ایز سچ ریگولیشن نہیں ہے. فیسوں میں کمی کے لیے سپریم کورٹ میں 2017 میں ذوالفقار بھٹہ کی پٹیشن رد کرتے ہوئے
2018 में इसी मामले पर अज खुद नोटिस लिया गया। उस वक्त ये फीस औसतन 5 से 6 लाख रुपए थी। जस्टिस साकिब निसार ने फैसले में ये फीस बढ़ाकर 8,05,000 रुपए मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जुल्फकार भुट्टा की फीस से मुतालिक नई दरख्वास्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। मुल्क के 70 से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की औसतन फीस 8,50,000 से तजावुज करना सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की सरेआम तौहीन है। ये जुर्म कानून की गिरफ्त में ना आया तो हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अब जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2018 का, उसके तहत किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट है उसकी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 लाख रुपए हो सकती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक वसूल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उठा रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और ये हमारे नहीं 2022 के बाद की बात कर रहे हैं ये। नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 2022 के PMDC का बेड़ा गर्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ है। एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, अभी इस वक्त मेरी बात तो सुने ना जी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उसको उसका पूरे का पूरा एक्ट किसके पास है? रिपील करके उसको खत्म करके उसकी तबाही करके ये तहरीक इंसाफ मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया और आज दोबारा उसको खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप 8.5 लाख रुपए से ज्यादा फीस वसूल नहीं करेंगे। इस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं। क्या आपकी हुकूमत को नहीं चाहिए इसका नोटिस ले? बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए, नोटिस ले भी रहे हैं। और ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है ना, माजरत से ये माफिया बन चुके हैं। हाँ। ये जब दाखिला करते हैं किसी स्टूडेंट का, अगर दाखिला फीस जो है वो 5 लाख रुपए है तो 25 लाख रुपए डोनेशन लेते हैं। माफिया के पीछे पुष्ट पनाही का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने इस माफिया को बेनकाब किया। मैं बिल्कुल मजीद भी बेनकाब करूंगा, अवाम में भी करूंगा, उसकी पार्लियामेंट में भी करूंगा। लेकिन PMDC का बेड़ा करा इन्होंने किया। अच्छा, इनसे नाराज इमरान खान की हुकूमत। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के माफिया को आप बेनकाब करेंगे, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, आपके इस जहाद में मैं आपके साथ हूं। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, अब ये बताएं मेरे प्यारे नबील गबोल साहब कि अभी तो आप और तारिक फजल चौधरी साहब मुझे एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मजीद कितना अरसा साथ चलेगी? इसका कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं है इसका कोई भरोसा। मैं आपको बताता हूँ, नहीं अभी भी नहीं चल रही। हम 5 साल इनको अपने से अलग नहीं होने देंगे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए अभी देखें, अभी हमारी मैं सिर्फ एक बात बता दूं, इस वक्त हमने आपने वो तारुफ कराया मेरा जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक 5 साल की सुने जी। स्टैंडिंग कमेटीज की तकसीम थी ना, हाँ, ये प्रोपोर्शनेटली बांटी जाती हैं और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट शेयर निकालता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेयर में 7 चेयरमैनशिप आ रही थी स्टैंडिंग कमेटी की। उन्होंने कहा जी चूंकि हम मिनिस्ट्रियों में नहीं है, हमें 5 फालतू चाहिए। हमने कहा जी 5 फालतू लें, तो हमें नहीं अलग होने देते हैं। तो आपने 12 दे दिए, फालतू दी 12 दी, और मांगते और दे देते। मेरा भाई, मैं अभी कहता हूँ और मांगे और देंगे। मांगो भाई। यार मांगे तांगे की हुकूमत वही बात हो जाएगी। मांगे तांगे की हुकूमत वो आज हमारी काट के बात ये है, नहीं आपकी पूरी हामिद भी, बात ये है कि ये कितना प्यार से हमें चलाते हैं। यही मैं गर्ज कर रहा हूँ ना, अगर ये हमें प्यार से चलाएंगे, हम इनके साथ चलेंगे। अगर ये हमें सिर्फ नहीं चलाएंगे, ये जो हमारी डिमांड्स हैं हुकूमत इस वक्त, देखें मैं आपको एक छोटा सा मसला बताऊं, इतना बड़ा मसला बन गया ये छोटा मसला। वो क्या है कि कराची के अंदर लोड शेडिंग का बिजली 20-20 घंटा नहीं है। कल मेरे एक हलके का असगर बलोच जो है वो गरीब 3 महीने की उसको लॉकअप कर दिया गया इसी बिजली के ऊपर। वो मर गया, जेल में मर गया। इलेक्ट्रिक पे तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। सुने ना, वो बेचारा मर गया जेल के अंदर और उसकी लाश बाहर आई, 3 महीने के लिए जेल में डाला। के इलेक्ट्रिक आप कहते हैं हुकूमत आप करें ना, नेपरा की तरफ से हमारे डिमांड से हम कोई खुश नहीं है इनके साथ, इतना खुश नहीं है। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो इनको मैंने 3 दफा कॉलिंग 12 कमेटियों की चेयरमैनशिप ले ली है। चेयरमैन अलग चीज है, लेकिन हमारा वो हक भी बनता है, वो हमारा हक बनता है। आपका साथ बनता था, आपने 12 ले लिया। देखें ये इनकी जो PTI या SIC वाले, इनको भी तो मिली है ना। बात ये नहीं आमिर मीर साहब, बात ये है कि जो इश्यूज है आवाम की, उसके ऊपर भी तवज्जो दें। अगर 20-20 घंटा जो है लियारी में या कराची में लाइट नहीं है, इसी तरह पूरे सिंध में नहीं है, लेकिन आपके हल्के में जरूर होगा, आपके लाहौर में जरूर होगा। के इलेक्ट्रिक आई थी, अब आप के इलेक्ट्रिक को अगर लगाम नहीं दे सकते हैं। जो हमारी पावर स्टैंडिंग कमेटी है उसकी आज मीटिंग हुई थी और अगली मीटिंग 1 तारीख को है।
ہم دوبارہ انہیں بلائیں گے, ہم آپ کو دعوت دیں گے. میں میر صاحب کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, سب سے اور زیادہ بتائیں, اور وہ آپ کو سیٹسفائی کریں گے کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی دیکھیں از پارٹ آف دا پارلیمنٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے زیادہ اس کے اوپر شور ہم مچا رہے ہیں. ہماری پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے کالنگ اٹینشن نوٹس میں نے 2 دفعہ اٹھائی ہے, لیکن اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا. منسٹر پاور نے کہا میں کراچی آ کر ان کے ساتھ میٹنگ کروں گا, لیکن یہ ایک انٹرنیشنل مافیا ہے. اور آج ایک اور انکشاف میر صاحب ہوا, بہت بڑا جو مافیا کہ ہے. میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, میں اس کو کوئی پن پوائنٹ نہیں کر رہا. اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہمارے فاٹا کے ایک آنریبل ممبر جن کے پی ٹی آئی سے تعلق ہے, انہوں نے احتجاج کیا کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے. اس پہ جو بریفنگ دی گئی اسٹینڈنگ کمیٹی کو, اس میں یہ کہا گیا کہ 65 ارب روپے کی سبسڈی, یعنی سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ مفت بجلی وہ فاٹا کو دی جا رہی ہے. غالباً سال میں ہے, میرا خیال ہے سال میں ہی ہوگی, مہینے میں تو نہیں ہو سکتی, سال میں ہی ہوگی کہ وہ مفت دے رہے ہیں. اور وہاں پہ کوئی میٹر سسٹم ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں کہ میں کوئی اس کی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, لیکن جو چیز ان علاقوں میں جہاں پہ مشکلات ہیں اور شکایتیں آ رہی ہیں, جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں, وہاں پہ جو اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے کہ 35 ارب روپے کی فری بجلی بغیر میٹر کے, اور 4.5 لاکھ صارفین ہیں جن کو مل رہی ہے. تو یہ اپریشیبل چیز ہے. میرا سوال سن لینا. ہاں بتائیں کھوسا صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ یہ جس طرح کے نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کتنا عرصہ ساتھ چلتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. فرض کریں کہ یہ نہیں چلنا چاہتے ان کے ساتھ, تو آپ بھی تو ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, تو وہ مجبوری میں نہیں ان کی طرف گئے؟ ابھی تو ایسا ہی ہے مجبوری. وہ تو خود ان کا اپنا مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوری سے ہمیں تھوپی گئی ہے, ہم تو حکومت نہیں لینا چاہتے تھے, یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے. کان میں کہتے ہیں, پبلکلی نہیں کہتے. کان میں پبلکلی بھی وہ لطیف جو ہے وہ کہتا ہے, پبلکلی کہتے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. ساری حکومت ہے, کوئی زبردستی کی شادی تو دوسرا سنیں, آپ نے اڈاپٹ کیا, مرضی سے لی ہے. وہاں صدر پاکستان گئے ہوئے ہیں, لاہور میں گئے ہوئے ہیں, نہ ان کو چیف منسٹر لینے آتا ہے, نہ ان کو جو ہے کوئی اور گورنمنٹ پروٹوکول ملتا ہے. اور وہاں جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ آئی پی پی پر ڈالنے کی کوشش, وہ جو آج میں پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا کہ جی آئی پی پی کے کانٹریکٹس ختم ہو رہے ہیں, لغاری صاحب فرما رہے تھے, تو وہ ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی پی پی کا یعنی کنزیوم ہو یا نہ ہو, آپ نے ڈالرز میں جو ہے ہمیں پیسے دینے ہیں. اور یہ تباہی جو ہے ساری بجلی کے بلوں کی جو گئی ہے, ایسکلیٹ ہوئی ہے, آسمانوں پر چلی گئی ہے, یہ پیپلز پارٹی کر کے گئی ہے آئی پی پی کی شکل میں. اور وہ یہی میں سن رہا تھا, تو ظاہر ہے کہ ان کی تو دراڑیں نظر. اچھا ایک سوال پوچھ لوں, آپ نے جو بات کی ہے, یہ ایک شکوہ آیا کہ جی صدر صاحب جو ہیں وہ لاہور جاتے ہیں, چیف منسٹر صاحبہ ان کو ویلکم نہیں کرتی, ملتی نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا, میرے بہت قابل احترام ہے کھوسا صاحب. یار میں ہو نہیں سکتا اس وقت بھی کبھی نہیں گیا آپ کا جاتا, شہباز شریف کبھی نہیں گیا تھا لینے کے دیا جائے. ہم نے تو پنجاب کا گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی ہوئی ہے. او بھائی گورنر صوبے کا جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے, دیکھیں وہ تو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کیسے نہیں انہیں ریسیو کریں گے, وہ ویسے ذاتی طور پہ بہت احترام کرتے ہیں. وہ تو زرداری صاحب کے اسمارٹ دیکھیں ان کا, انہوں نے ساری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لے لی, نہ یہ پریزیڈنٹ کو ہٹا سکتے ہیں, نہ یہ گورنرز کو ہٹا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی صدر ہٹا سکتا ہے. تو یہ تو نہ اسپیکر کو اور ان کو ہٹا سکتے ہیں, چیئرمین. زرداری صاحب نے لاہور میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے حکومت بنانی بھی آتی ہے اور پھر گرانی بھی آتی ہے. تو میرا خیال ہے اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ کرے حکومتیں گرانے کا سلسلہ پاکستان میں ختم ہو جائے. پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لیکن نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طارق فضل چودھری صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کون کس کو نہیں جانے دیتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.